محترم احمد اقبال مدنی صاحب، خوبصورت حاضری دوران نعت عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت، پروردہ غوث ولایت حضرت قبلہ پیر محمد معظم الحق محمودی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ تشریف لائے۔ ہم دید و دل فرشرہ کی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ اور کیا حسن حسین دا پچھدائیں، ہر رنگ حسین حسین دائے۔ کیا حسن حسین دا پچھدائیں، کیا حسن حسین دا پچھدائیں، ہر رنگ حسین حسین دائے۔ ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے۔ ہر سید اس کائنات اندر در اصل امین حسین دائے۔ اسا حق نو کیوں نہ حق منیے، ساڑے وچ یقین حسین دائے۔ پاک حسین نو چھڑ کے تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دائے۔ پاک حسین نو چھڑ کے تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دائے۔ پاک حسین نو چھڑ کے تو دین دسے، تینو پتہ نہیں دین حسین دائے۔ اور کون حسین؟ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں۔ حسین تیری عظیم ہستی، حسین تیری مثال کوئی نہیں۔ حسین تیرے خیال ورگا، آیا کسے نو خیال کوئی نہیں۔ حسین تو اے وفا دا پیکر، حسین تو اے صبر دا صحرا۔ حسین تو اے وفا دا پیکر، حسین تو اے صبر دا صحرا۔ رسول نبیاں دا فخر کردہ ہے، حسین میرا حسین میرا۔ رسول نبیاں دا فخر کردہ ہے، حسین میرا حسین میرا۔ اور کون حسین؟ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں۔ دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ حضرات عزیز وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس عرس مبارک کی تقریب میں تشریف لانے والے تمام مہمانوں کو میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے ایک محترم جناب محترم ملک سکندر ایاد صاحب تو امارم خان سے تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادہ والا شان، جگر گوشہ سجادہ نشین استان علی مکان شریف حضرت صاحبزادہ محمد حمید الحسن صاحب حمیدی، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہی محبتوں اور عقیدتوں کی گھڑیوں میں میں دعوت خطاب کے لیے بصد عقیدت، بصد ادب و احترام درخواست گزار ہوں۔ عالمی مبلغ اسلام، پروردہ غوث ولایت، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد معظم الحق صاحب محمودی مدظ اللہ العالی، آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت ملفوظات عالیہ سے سامعین کے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة وعشية يريدون وجهه، صدق الله مولانا العظيم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ، تمام علماء کرام، احباب اہل سنت، اور بالخصوص مکان شریف سے قبلہ صاحبزادہ محمد حمید الحسن صاحب زیدہ عزہ، ہماری خوش قسمتی کہ ہم اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی محبتوں، عظمتوں اور رفعتوں کی چاندنی اپنے من میں سجائے، ان بابرکت ہستیوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے۔ رب ارض و سما اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اس باوقار تقریب کو اور اس میں شامل ہونے والے تمام ارباب محبت کو دین و دنیا کی عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب اور اپنے پیارے بندوں کے ساتھ جڑ جانے کا، تعلق بنانے کا اور ان کے ساتھ محبت کرنے کا قرآن مجید میں حکم نازل فرمایا ہے۔ جس طرح نماز کا حکم قرآن میں ہے، روزہ کا ذکر قرآن میں ہے، عمرہ اور حج کا بیان قرآن میں ہے، زکوٰۃ و عشر کا تذکرہ قرآن میں ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کا بیان قرآن میں ہے، اسی طرح اسی قرآن میں اللہ رب العزت کے باکمال بندوں سے تعلق، ان سے محبت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ زمانے کی اپنی چال ہے کہ وہ نماز کی اہمیت تو قرآن سے سمجھاتے ہیں، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ، عشر، دیگر عبادات کی پابندی کا تذکرہ تو قرآن سے بیان کرتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ اور نیکیوں کا پرچار تو قرآن کی روح سے کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت کے محبوب باکمال اور باوقار بندوں کی محبت، ان کی تعظیم اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا معاملہ آتا ہے تو
عجیب قسم کی سینے میں لوگ کڑواہٹ محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ مسلمان جس طرح قرآن کے باقی احکامات پر، باقی ارشادات پر، باقی فرمودات پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اسی طرح اللہ رب العزت کے باکمال بندوں کے حوالے سے جو قرآنی احکامات ہیں ان کو تسلیم کرنا فرض ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں پچھلی امتوں کی کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں کی مثالیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امتیں جو مرتبے کے اعتبار سے خیر امت سے کم ہیں، وہ امتیں جو رسول اللہ کی امت سے مرتبے کے اعتبار سے نچلے درجے میں ہیں، اگر ان امتوں میں کچھ لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی برکت سے، رب کریم کی معرفت کا نور اپنے سینے میں سجانے کی برکت سے، اللہ رب العزت کی کمال بندگی کرنے کی وجہ سے اور رب کریم کی محبت کی سرشاری حاصل کرنے کی وجہ سے اس بلندی پہ پہنچتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں اور برگزیدگی کا یہ مقام حاصل کرتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے آخری کلام میں ان کی عزتوں کو سلام فرماتا ہے۔ اگر ان کو یہ عزت اور یہ رفعت اور یہ تکریم اور تعظیم اللہ عطا فرماتا ہے تو جو رسول اللہ کی امت میں لوگ اللہ کی محبت کا نشہ پی لیتے ہیں اور جام معرفت سے اپنے سینوں کو آباد کر لیتے ہیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے چند نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے تھا۔ جناب عیسیٰ کی امت میں انہوں نے اللہ رب العزت کی محبت اور اللہ کریم کی معرفت کا جام نوش کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کی پاسداری کی، ذکر و فکر میں مصروف ہوئے، اپنے من کو دنیا کی محبت سے خالی کیا اور اپنی روحوں میں اللہ کی محبت کا جام چڑھایا۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت سے انہوں نے اپنی جلوتوں اور خلوتوں کو آباد کیا۔ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھا، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی بندگی تھی، ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر تھا، ان کی زندگی کا مقصد رب کریم کو راضی کرنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے جب اپنے کریم رب کو راضی کیا، اپنے کریم رب کو خوش کر لیا، تو ایسے لوگوں کو راہ حیات میں امتحان بھی آتے ہیں، آزمائشوں سے دوچار بھی ہونا پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رب کے جتنے قریب ہوگا اتنا ہی اس پر امتحان بڑا آئے گا، اور فرمایا چونکہ ساری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ نے اپنا قرب مجھے عطا فرمایا ہے، مجھ پہ امتحان سارے نبیوں اور رسولوں کی نسبت زیادہ آئے ہیں۔ بس ہو گیا، سنو بات، توجہ حضرات عزیز وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا ان پہ بھی آزمائش اور ان پہ بھی امتحان کی گھڑی آئی، اور اس کا پس منظر کیا تھا، اس کی حکمت اور اس کی وجہ کیا تھی کہ بادشاہ وقت نے کفر کو سر عام پھیلانے کی کوشش کرنا شروع کر دی، بادشاہ وقت نے کفر کی پشت پناہی کرنا شروع کر دی، جبری طور پر لوگوں کو کافر بنانے کی پالیسی ملکی لیول پہ طے ہو گئی۔ یہ نوجوان جو مسلمان تھے، جو موحد تھے اور اللہ کی معرفت کی نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے تھے، یہ بادشاہ اور بادشاہت سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہاں کلمہ طیبہ کی پاسداری ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا پرچار ہوگا، دین عیسوی کے مطابق
اس جہاں میں اور اس دنیا میں اور اس ملک میں اصول اور قوانین بنیں گے. چند نوجوان تھے، مقابلے میں پوری سلطنت، پوری حکومت، پورا اقتدار اور اقتدار کی پوری طاقت. پولیس بھی آ گئی، آرمی بھی آ گئی، رینجر بھی آ گئی، اسلحہ بھی آ گیا، آنسو گیس بھی آ گئے. وہ یہی کر سکتے ہیں. یہ نوجوان اس کو فیس نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، وہاں سے بھاگے، شہر سے دور دراز پہاڑی علاقے میں چلے گئے. ایک غار نظر آئی، تھکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر آرام کر لیں. اس غار میں جا کے لیٹے، چھپ بھی جائیں گے، تھوڑا آرام بھی کر لیں گے. اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور رب کریم کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جو اس کو راضی کرتا ہے، جو اس کو منا لیتا ہے، جو اس کے ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہے، جو اس کی معرفت کے نور کو اپنے سینے میں سمیٹ لیتا ہے، اللہ کریم اس کو دین و دنیا کی عزتیں عطا فرماتا ہے، رفعتیں عطا فرماتا ہے، برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں ہمیشہ یاد کروں گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدے کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کے لیے کائنات کے سارے راستے کھول دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ جو اس کو راضی کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنی رضا اور اپنی خوشی کی سند جاری فرماتا ہے. راضیتاً مرضیہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ساری آیات بتا رہی ہے کہ جو اللہ کو مناتا ہے پھر اللہ اس بندے کی رضا کو ڈھونڈتا ہے. یہاں بھی یہی معاملہ آیا. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ تج کر کے، اپنا سب کچھ نثار کر کے اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اس غار میں روپوش ہوئے، زمین پہ لیٹے. اللہ کریم نے ان پہ نیند طاری فرمائی. چونکہ تھکے ہوئے تھے، بدن کو آرام کی ضرورت تھی، اور نیند سے زیادہ بدن کے لیے آرام دہ چیز اور کوئی نہیں ہے. اللہ کریم نے ان پہ نیند طاری فرمائی، اور قرآن فرماتا ہے اس نیند کی مدت 100 سال تک چلی گئی. اب انسانی وجود ہے، انسانی جسم ہے، اور ننگا زمین پر پڑا ہے. نیچے کوئی چادر نہیں ہے، کوئی تلائی نہیں ہے، کوئی گدا نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے. انسانی وجود زمین کے ساتھ مسلسل لگا رہے تو مٹی انسانی وجود کو پریشان کرتی ہے، مٹی انسانی وجود کو بیمار کرتی ہے، مٹی انسانی وجود کو زخمی کرتی ہے، مٹی انسانی وجود میں نقصان کے آثار ظاہر کرتی ہے سوا انبیاء کے. حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. لوگوں، عام انسانوں میں اور نبیوں میں جہاں لاکھوں فرق ہیں وہاں ایک فرق یہ بھی ہے، عام انسان کو زمین کی مٹی اس کے وجود کو نقصان دیتی ہے، لیکن اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو نقصان دینا حرام فرما دیا ہے. چونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کی امت کے اولیاء اللہ ہیں، نبی نہیں ہیں. وہ اس قاعدے میں نہیں آتے. تو مٹی، زمین ان کے جسموں کو نقصان پہنچا سکتی تھی. اب اس کا حل کیا ہے کہ وہ کروٹیں بدلتے رہیں، پاسے پرتتے رہیں، پنجابی میں کہتے ہیں. اس طرح پھر ان کا وجود ایک جگہ جم کے نہیں رہے گا اور وجود اس مٹی سے محفوظ رہ جائے گا. لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں اور نیند اللہ نے طاری کی ہوئی ہے. وہ ایسے ہیں جیسے گویا بے ہوش ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے چونکہ ان کی نسبت میری ذات کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کا تعلق خاص میری ذات کے ساتھ بن چکا ہے، اور ان کے سینوں میں میری معرفت کے اجالے موجود ہیں، اور ان کی روحوں میں میری محبت کی گرمی اور اس کی سرشاری موجود ہے. لہٰذا ہم ان کو عزت دے رہے ہیں، ان کو بدلہ عطا کر رہے ہیں اور ان کو ریوارڈ دے رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے ہم خود ان کی کروٹیں بدلنے والے ہیں. یہ انبیاء کی بات نہیں ہو رہی.
رسول کی بات نہیں ہو رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی بات ہو رہی ہے، اولیاء کرام کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا تو اللہ نے اس قدر مہربانی فرمائی کہ ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم خود بدل رہے ہیں۔ انسانی وجود کو مناسب سورج کی گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مسلسل انسانی وجود ٹھنڈک میں رہے بیمار ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا بھی ہم نے حل یہ نکالا، سورج سے کہا صدیاں گزر گئیں تو ایک گردش میں چل رہا ہے، آنے والے صدیوں میں تو ایک مخصوص گردش میں چلتا رہے گا، لیکن یاد رکھ جب تک یہ میرے محبوب بندے اس غار میں آرام فرما ہے تو نے اپنے پروگرام کو بدل لینا ہے۔ تو نے جب اس غار کے قریب سے گزرنا ہے تو ذرا ترچھا ہو کے گزرنا ہے تاکہ اس غار کی درزوں سے اور سوراخوں سے تیری گرمی میرے دوستوں کے وجود تک پہنچے اور ان کا وجود ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہے۔ پنجابی چاہتے نا فلانے دی روئے، یہ وہ اللہ رو فرما رہا ہے، رعایت فرما رہا ہے اپنے دوستوں کی۔ افسر اپنے ملازموں کی رعایت کرتا ہے، گرو اپنے چیلوں کی رعایت کرتا ہے، کوئی سیاستدان ہو وہ اپنے ووٹروں کی رعایت کرتا ہے۔ یہاں تو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بیت رہا ہے اور وقف ہو چکا ہے۔ اللہ کریم پھر اپنی شان کے مطابق ان کو عزتیں عطا فرما رہا ہے، برکتیں عطا فرما رہا ہے اور ان کو رفعتوں سے مالا مال فرما رہا ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی، تیسری آیت میں اللہ کریم ایک اور حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ شہر سے نکلے تھے ایک کتا ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا کہ چند لوگ جا رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جس طرح ہم نے ان کو عزت و تکریم عطا فرمائی ہے، کتے کو جب ان بندوں کے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی، ہم کتے کو بھی محروم نہیں رکھیں گے، ہم کتے کو بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ قاسم نانوتوی دیوبندیت کا مشہور عالم ایک وقت بیٹھے ہیں، آس پاس لوگ موجود ہیں، ایک شخص قاسم نانوتوی کو پنکھا ہلا رہا ہے، پنکھے کی ہوا اور اس کی ٹھنڈک قاسم نانوتوی کے وجود کو پہنچ رہی ہے۔ پاس بیٹھنے والے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا جناب یہ فرمائیں کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، ان کی صحبت میں جاننے سے کیا ملتا ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوال کرنے والا کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا کہ اس کو آیتیں سنائی جاتی، اس کو حدیثوں سے مطمئن کیا جاتا، اس کو علم معقول کے زور سے قائل کیا جاتا، سادہ آدمی تھا۔ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا کلموا علی رؤوس عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کیا کرو۔ اگر کچھ سمجھنا سمجھانا مقصود ہو، اگر یہ مقصد ہو کہ میری ٹور بن جائے، اگر یہ مقصد ہو جائے کہ میری علمیت واضح ہو جائے، اگر یہ مقصد ہو کہ لوگوں کے دل و دماغ پہ میری دھاک بیٹھ جائے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن اگر مقصد افہام و تفہیم ہو اور مقصد سمجھنا سمجھانا ہو اور مقصد لوگوں کے دل و دماغ میں کوئی بات پہنچانا ہو اور اسلام کا حقیقی پیغام لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھانا ہو تو حضور نے فرمایا ان کی سمجھ کے مطابق ان سے بات کرو۔ تو قاسم نانوتوی نے بھی اسی حکمت پہ عمل کرتے ہوئے کہا یہ آدمی مجھے پنکھا ہلا رہا ہے، اور یہ کس لیے ہلا رہا ہے؟ تمہارے لیے ہلا رہا ہے، اس کے لیے ہلا رہا ہے، اس کے لیے ہلا رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، جب ہم اٹھ جائیں گے، آپ اٹھ جائیں گے، یہ پنکھا رکھ دے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کے لیے یہ خدمت کر رہا ہے۔ یہ پنکھا ہلانے والی ڈیوٹی اور مشقت جو برداشت کر رہا ہے یہ ہمارے لیے نہیں، یہ میرے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے کر رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ پنکھا حاضرین کے لیے نہیں، پاس بیٹھنے والوں کے لیے نہیں، جو میر مجلس ہے پنکھا اس کے لیے ہلایا جا رہا ہے، جب یہ بات اس کو سمجھ آ گئی، اب قاسم نانوتوی نے کہا اب اگلا سوال یہ ہے ہوا تجھے آ رہی ہے یا نہیں؟ تجھے ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ تیری گرمی دور ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل ٹھنڈک آ رہی ہے،
ہوا کی وجہ سے میں گرمی سے بیزار تھا، اب میں خوش بیٹھا ہوں، مطمئن بیٹھا ہوں۔ قاسم نانوتوی نے کہا یہی فیض ہوتا ہے، یہی صحبت کا اثر ہوتا ہے، یہی اللہ پالوں کے پاس جانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے وجود پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ جو وہاں محبت سے جاتا ہے، عقیدت سے جاتا ہے، حسن نیت کی سوغات لے کے جاتا ہے، محبت سے سرشار ہو کے جاتا ہے، عقیدت و احترام سے مالا مال ہو کے جاتا ہے، وہاں جو رحمت کے چھینٹے برس رہے ہوتے ہیں اس جاننے والوں کو بھی اس میں سے حصہ مل جایا کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بزرگ محمد بن عبداللہ البجلی ان کا اسم گرامی، علامہ یوسف نبھانی علماء جانتے ہیں، علمی دنیا میں ان کا نام، مقام، کمال اور وقار ثابت ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں صرف ان بزرگوں کا نام ذکر فرمایا، ان بزرگوں کے حالات لکھے اور ان بزرگوں کے کمالات لکھے جن کا نام صرف محمد تھا۔ سمجھا؟ صرف محمد نام کے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے حوال، ان کے مقامات، ان کے کمالات اس کتاب میں انہوں نے جمع کیے۔ تو علامہ یوسف نبہانی فرماتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ البجلی یہ یمن کے بزرگ تھے۔ یمن میں عواجہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں آج بھی ان کا مزار مرجع خلائق ہے۔ اللہ کی مخلوق وہاں حاضر ہوتی ہے، ایصال ثواب کرتی ہے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے التجائیں کرتی ہے۔ محمد بن عبداللہ البجلی انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمال بندہ نوازی فرماتے ہوئے پردے سرکا دیے، حجابات اٹھا دیے اور اپنا جلوہ محمد بن عبداللہ البجلی کو دکھا دیا۔ جب سامنے حضور تشریف فرما ہوئے، حضور مسکرائے۔ جب حضور مسکرائے ان کو بات کرنے کا حوصلہ ہو گیا، جرأت ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ای الاعمال افضل، جتنے عمل ہیں، جتنے اچھے عمل ہیں، ان میں سے سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بکری کا دودھ دونے، چونا جڑا ہوندا دودھ چونا، بکری کے دودھ دونے میں جتنی دیر لگتی ہے، یا کوئی انڈا بائل کرنے میں، ابالنا، اس میں جتنی دیر لگتی ہے، اتنی دیر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا یہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے۔ محمد بن عبداللہ البجلی نے ایک اور امت پہ احسان کیا، انہوں نے اگلا سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ فرما دیں وہ زندہ ہو یا قبر میں ہو؟ حضور نے فرمایا حیًّا او میتا، وہ زندہ ہو یا قبر میں ہو اللہ کا دوست، ہو اللہ کا بندہ، ہو اللہ کا محبوب، ہو اللہ کا ولی، اس کے پاس انڈا بائل کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا بیٹھ جانا، یا بکری دہنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا بیٹھ جانا، یہ اعمال میں سے وہ افضل عمل ہے جس کو کوئی اور عمل نہیں پہنچ سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ وہ کتا شہر سے نکلا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ اندر غار میں چلے گئے، وہ دروازے پہ بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، ہے تو کتا لیکن اس کی نسبت چونکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو گئی، پیارے بندوں کے ساتھ ہو گئی، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہو گئی، اس کی اگلی عظمت تو بعد میں عرض ہوگی۔ پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کتے کے جو بیٹھنے کا انداز تھا اللہ نے اس کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ کتے کے بیٹھنے کا جو انداز تھا، بیٹھو تشریف رکھو، اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کے انداز کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ تو پھر سوچنا پڑے گا نا، اگر کتے کی نسبت اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو جائے، اس کے انداز بھی، اس کے سٹائل بھی، اس کی ادائیں بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہیں، تو جو براہ راست اللہ کا محبوب ہے اس کے انداز میرے مالک کو کتنے پسند آتے ہیں۔
اس بیٹھنے کے انداز کو بھی اللہ کریم نے قرآن میں جگہ دی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی خود تفسیر اور تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس کتے کو اب عام کتا نہ سمجھنا، اللہ نے بتایا ہے کہ روز قیامت وہ اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے نا، انسانی شکل میں اشرف المخلوقات کی شکل اختیار کر کے، اور آپ کو پتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہر حوالے سے اشرف المخلوقات ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس بھری کائنات کے اندر جتنی صورتیں بنائی ہیں سب سے سہنی صورت انسان کو دی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرما کے ایک اشارہ دے دیا، اور میں بھی اشارے سے ہی کام چلاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے اپنی صورت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ صورت سے پاک ہے، اللہ وجود سے پاک ہے، اس باریکی میں میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات میں سے جو سب سے سہنی اور سب سے منموہنی صورت اللہ کو بھائی ہے وہ انسان کی ہے۔ اور فرمایا خلقت بیدی، باقی ساری کائنات کو پیدا کرتے ہوئے رب کریم نے صرف یہ کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ پہاڑوں کو بنانے لگا، اللہ درختوں کو بنانے لگا، اللہ شیر کو بنانے لگا، ہاتھی کو بنانے لگا، چیتے کو بنانے لگا، اللہ کریم پرندوں کو بنانے لگا، اللہ کریم جنوں کو بنانے لگا، اللہ کریم فرشتوں کو بنانے لگا، اللہ کریم آسمانوں کو بنانے لگا، اللہ کریم زمینوں کو بنانے لگا، اللہ کریم پانی کو بنانے لگا، اللہ کریم مٹی کو پیدا کرنے لگا، ریت کو پیدا کرنے لگا، پتھروں کو پیدا کرنے لگا۔ اس نے صرف یہ کہا کن، ہو جا، وہ ہو گئے۔ لیکن جب حضرت انسان اشرف المخلوقات کا معاملہ آیا فرمایا خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کی صورت بنائی۔ اب آئیے اس حقیقت کی طرف کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کتا جو اللہ کے محبوبوں کے ساتھ نسبت حاصل کر گیا ہے، حضور نے فرمایا وہ روز قیامت انسانی پیکر میں ڈال کر جنت کی بہاروں کا مالک بن جائے گا۔ پھر کوئی بات تو ہے حضرات ذی وقار، یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ پچھلی امتوں کے ولی اگر اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کتے کو نسبت ہو جاتی ہے، کتا بھی معزز کہلاتا ہے، محترم کہلاتا ہے، محتشم کہلاتا ہے، اور حضرت انسان کی شکل بنا کر جنت کی بہاروں کا مالک بنا دیا جاتا ہے۔ تو آج میرے رسول کا کوئی امتی ہو، وہ حضرت شمس العارفین کی شکل میں ہو، حضرت شاہ سلیمان کی شکل میں ہو، حضرت فخر پاک کی شکل میں ہو، حضرت خواجہ نور محمد محاربی کی شکل میں ہو، حضرت محبوب الہی کی صورت میں ہو، حضرت بابا فرید کی شکل میں ہو، حضرت بختیار کاکی کی صورت میں ہو، حضرت ہند الولی خواجہ معین الدین کی صورت میں ہو، اللہ اکبر، اور حضرت حسن بصری کی شکل میں ہو، مولا علی کی شکل میں ہو، صدیق اکبر کی شکل میں ہو، ان کا مقام و وقار اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند۔ ڈبل مائنڈڈ نہ ہوا کرے، وسواسی نہ ہوا کرے، شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوا کرے کہ آج ولی کوئی نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار نہیں، سنو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ قرآنی آیت ہے، یہ قرآن کا جملہ ہے، جس قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، جس قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو روزہ رکھو، جس قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو زکوٰۃ ادا کرو، جس قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو عشر ادا کرو، اے ایمان والو حج کیا کرو، اے ایمان والو نیکی پھیلایا کرو، اے ایمان والو گناہ سے بچا کرو، اے ایمان والو حقوق اللہ کا خیال رکھا کرو، اے ایمان والو حقوق العباد کا خیال رکھا کرو۔ اسی قرآن میں اسی اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔
پھر کون بندہ جڑا عقل تو پیدا لے وہ آکھے سچے کوئی نہیں؟ باپ پتران آکھے دودھ پیتا کرو تے پتر ہون ان پران. ان پران سمجھ دیو کماؤن آلے نکے ہون روپیہ بھی نہ کما سکدے ہون تے باپ آکھے دودھ پیتا کرو. سمجھ آئی؟ تے دودھ دا بندوبست نہ کرے آکھے کہ کرو پیتا کرو تے بندوبست انہاں ان کے دو پینا. انہاں سوچی پہ جانا نا بھی ان کے کریے ابا آدھا دودھ پیو تے انتظام کوئی نہیں. اللہ فرمائے سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ اور سچے زمین سے اٹھا لے. یہ اللہ کی شان حکمت کے خلاف ہے. اور اللہ اپنے بارے اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. رب تو رتی برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی. اس لیے ماننا پڑے گا, عقلی طور پہ بھی ماننا پڑے گا اور نقلی طور پہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. قیامت تک سچے اس دھرتی میں موجود رہیں گے. ایک اور وسوسہ, ایک اور شک, ایک اور غلط فہمی دوستوں کو لگ جاتی ہے. سچے تو ہوں گے, سچے تو ہوں گے, بابا فرید جیسا سچا کوئی نہیں ہے. سچے تو ہوں گے, پیر سیال جیسا سچا تو کوئی نہیں ہے. دوستو میں اس کا بڑا واضح جواب دے کے جا رہا ہوں. اگر بابا فرید جیسا سچا ڈھونڈنا ہے تو بختیار کاکی جیسا اپنا معیار بنا. پنجابی چاہتے ہیں جویں دا منہ انج دی چپیڑ. جو ہمارا منہ ہے اس کے مطابق سچے آج بھی موجود ہے. جو ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق معالج آج بھی موجود ہے. جو ہمارے درد ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے حکیم آج بھی موجود ہے. اے عاشق کہہ شد کے یار بحالش نظر نہ کرد. اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست. سعدی شیرازی نے یہی بات ہمیں سمجھائی کہ تیرے عشق میں کچیائی ہے, تیرے عشق میں ناپختگی ہے, تیرا عشق کا سودا خام ہے, تیرا درد میں کمی ہے, تیری ڈیمانڈ کمزور ہے. ورنہ اے سردار طبیب تو آج بھی موجود ہے. تو درد تو پیدا کر, تو سچی محبت تو پیدا کر. میں گفتگو کو بالکل اپنے اختتامی نکتے کی طرف لا رہا ہوں. بڑی توجہ, 12 بجے میں نے اپنی گفتگو سے بیٹھنی ہے. گولڑا شریف سے آپ لوگوں کی نسبت, شاہ صاحب کی بیت گولڑا شریف, ان کے بزرگوں کی بیت مکان شریف تھی. گولڑا شریف سے کتاب چھپی مہر منیر. اگر آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہو تو ٹھیک, ورنہ میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں. ایک شخص محمد یوسف اس کا نام, ہندوستان کا رہنے والا, بٹالے کا, کسی اللہ والے سے اس نے بیعت کی, اس کی صحبت میں, اس کی خدمت میں رہا. ایک عرصہ گزر گیا. ایک دن مرید نے کہا بابا جی جیڑا سودا میں ڈھونڈدا نا لبدا نہیں پیا. کاش آج کے مریدوں کو پتا ہو کہ سودا بھی کوئی ہوتا ہے اور یہ بھی شعور ہو کہ سودا ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ پیری مریدی کیا ہے. ہمارے اپنے ترجیحات, ہمارے اپنے تقاضے ہیں پیری مریدی کے حوالے سے. کون سا سودا ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ سودا تلاش کر رہا ہو. میں بتاتا ہوں آگے جا کے وہ کون سا سودا ہے. وہ پیر بڑا سادہ دل تھا, اور اللہ کرے ہر زمانے میں ایسے پیر امت کو نصیب رہیں. بڑا سادہ دل تھا. وہ لوگوں کی جیبیں کنگھالنے والا نہیں تھا, لوگوں کے دل ٹٹولنے والا تھا. اس کو بات سمجھ آ گئی. کہنے لگا جس سودے کی تم بات کر رہے ہو نا, میں یہ نہیں دے سکتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ہم بیربل سنے ہو یا بیربل شریف, نقشبندی خانقاہ بھی موجود ہے, میرا شریف تو چشتی فیض بھی موجود ہے. وہاں بزرگ گزرے ہیں خواجہ محمد عمر بیربلوی.
بہت اچھا انہوں نے تصوف کے موضوع پہ لکھا، بہت اچھا لکھا. میں آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا. آپ میں سے وہ دوست جو دل سے یہ چاہتا ہے، کس سے؟ بولو کس سے؟ ایک ہے ہوائی سوچ، ایک ہے کرنا دا چسکا. دل دی ڈیمانڈ ہو رہے. جو دل سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ تصوف، طریقت، نسبت، اس کی حقیقت کیا ہے، اصلی نسبت، اصلی حقیقت، اصلی طریقت کیا ہے، تو خواجہ محمد عمر بیربلوی کی کتاب انقلاب الحقیقت پڑھے. اور علماء سے تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ وہ ضرور پڑھے. کہ ہم علماء کی جو کمزوریاں، نفسانی خامیاں اور باریک باریک روحانی بیماریاں لاکھوں کی تعداد میں جرثومے کی شکل میں ہماری روح میں موجود ہیں، اس اللہ کے بندے نے اس محبت کے ساتھ ان کو چھیڑا ہے کہ اس کی مثال اس زمانے میں اردو زبان میں کسی اور کتاب میں نہیں. کیا نام ہے؟ انقلاب الحقیقت. انقلاب خیر یہ ضمناً بات آ گئی، میں نے کہا ایک تحفہ ہے دے دو کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. خواجہ محمد عمر صاحب دا میں لطیفہ سنان لگا. او سادہ دل درویش دی گل میں چھیڑی نا، جس نے کہا یہ سودا میں. خواجہ محمد عمر صاحب فرماندے نے وڈکے بھی بڑے با کمال آن تے گھٹ اسی بھی کوئی نہ. سمجھ آئی؟ وڈکے بھی بڑے اسی بھی گھٹ کوئی نہ. بندے آکھے جناب او کیویں؟ انہاں فرمایا جڑے وڈکے آن انہاں دیاں تعریفاں تے انہاں دیاں خوبیاں تے انہاں دیاں شاناں تاں مخلوق بیان کر دی آئی تے اسی اپنیاں تعریفاں آپ ہی کرتے. یہ مرض پیروں میں ہے یا نہیں؟ انصاف سے بتائیے. اور جہاں یہ مرض آپ دیکھے ایسے پیر سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں. خیر میں اس بات کو بہت بڑھا سکتا ہوں لیکن میرا وقت بھی اجازت نہیں دیتا اور کئی طبیعتوں پہ بھی یہ بات بوجھ بنے گی. صرف اشارہ کافی ہے عقل مندوں کے لیے. اس سادہ دل درویش نے کہا یہ سودا میرے پاس نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جہاں تجھے یہ سودا ملے وہاں چلا جا. انہوں نے صرف نظرانیاں دی تھوڑ ہوندی تے لوڑ ہوندی تے وہ جفا مارے آ نا. کیا خیال ہے؟ جہاں جائے، جانا چاہے تو جا سکتا. وہ مرید بھی ذرا کہنے لگا بڑی مہربانی حضور، ایک اور کرم کر دے، مجھے لکھ دیں کہ میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. بے کل کے دائی اور کوئی پھڈا شڈا نہ بڑھ جائے. انہوں نے لکھ دیا، سادہ دل درویش لکھ دیا کہ میں نے تمہیں اجازت دی کہ جہاں تیرا من چاہے اور جہاں تیرا سودا تجھے مل جائے وہاں تو چلا جا. دوستان ذی وقار وہ چلا، نوجوان تھا اس وقت، وہ چلا ایک شہر میں، دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، فلاں بزرگ فلاں بزرگ فلاں بزرگ. لیکن اس کی طبیعت کسی کے ساتھ لگ نہیں رہی تھی. یہ طبیعت کا لگنا بھی خدا کا انعام ہوتا ہے اور یہ اللہ نے خود تقسیم فرما رکھی ہے کہ کس کا روحانی خون کس کے ساتھ جوڑنا ہے. حضرات ذی وقار چلتے چلتے وہ دلی پہنچا. وہاں کتنے اکابر موجود تھے، ہر دروازے کو کھٹکھٹایا پر وہ نعمت جس کا وہ متلاشی تھا وہ اسے نہیں مل رہی تھی. ایک دن تنگ آ کے، توجہ چاہتا ہوں، میں طلب کی بات کر رہا تھا. اسی اپنی طلب بھی ویکھیے تے جڑے سچے لوگ انہاں دی طلب بھی ویکھیے. اے پرکھ کر کے پھر اسا اگا ٹرنا. طلب کی بات کر رہا تھا. وہ نوجوان پریشان ہو کے، بیزار ہو کے، دکھی ہو کے، تنگ آ کے حالات سے بازار گیا. اس نے زہر، ساڈے علاقے پنجابی چ آدھے مورا، تسی کی آدھے ہو؟ زہر، مورا زہر اس نے خریدی. بس ہن میں کھانی تے میں مر جانا، ہن میں جی نہ سکدا. کوئی سمجھ آ رہی؟ ارادہ کیا کہ رات سونے سے پہلے کھا لوں گا اور اب خود ہی سوتے سوتے مر جاؤں گا. نماز عشاء پڑھی، دعا کی، یا اللہ میری آرزو تو اچھی طرح جانتا ہے اور اس آرزو کو حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے. میں یہ زہر لایا ہوں، ایک رات میں اور تیری مہربانی کا انتظار کرتا ہوں.
اگر آج رات تو نے کرم کر دیا، مجھے بتا دیا کہ یہ سودا کہاں سے ملے گا، ٹھیک، ورنہ صبح پھر ناراض نہ ہونا میں کھا لینے۔ ذرا آگے جاننے سے پہلے جو دعویٰ میں نے کیا ہے اس کو بطور دلیل آپ تک سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ طلب ہے، یہ طلب ہے، یہ سچی طلب ہے، یہ سچی طلب ہے۔ میرے جملے پہ پوری توجہ دیجئے گا، یہ سچی طلب ہے۔ طلب اس کمال پہ ہے کہ اس سودے کو حاصل کرنے کے لیے وہ دیوانہ مرنے کو بھی گلے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار تھا۔ ہم پیروں کے پاس جائیں پنکھا نہ ہو تو ہم بیزار، ہم پیروں کے پاس جائیں لنگر لیٹ ہو جائے تو ہم بیزار، ایک دھکا لگ جائے تو ہم تبصرہ کنا۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور وہ موت کو گلے کے ساتھ لگانے کے لیے مکمل تیار۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، کرم ہو گیا، خواب میں اسے بتایا گیا تیرا یہ مقصد گولڑا میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے حاصل ہوگا۔ حاضر ہو گیا، وہ زہر کی پڑیا ساتھ لے گیا۔ ملاقات کرنے کے بعد لوگ نذرانے رکھ رہے ہیں، لوگ فروٹ پیش کر رہے ہیں، لوگ کوئی اور جنس بطور ہدیہ پیش کر رہے ہیں، وہ زہر کی پڑیا رکھ کے بیٹھ گیا۔ آپ حیران ہو کے بولے دوست یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جناب یہ میرا رہبر ہے۔ تو سمجھ آئی تھوانی یا کوئی نہیں آئی؟ طریقت اور ولایت کی یہ باتیں سنا کرو، ان باتوں کے عادی ہو جو روح کی تاروں کو ہلائیں۔ کانوں کے چسکے لے کے ہم اپنی مجالس کو شور شرابے سے ملوث کر کے جیسے خالی آتے ہیں ایسے خالی چلے جاتے ہیں، حقیقت کی دنیا کی طرف آئے۔ کہنے لگا حضور یہ میرا راہبر ہے۔ راہبر کون ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھانے والا راہبر ہے۔ آپ اور حیرانوں کی پوچھنے لگے یہ زہر کی پڑیا اور راہبر؟ پھر اس نے سارا قصہ سنایا، آپ نے سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا ہاں پیر سیال کی عنایت سے یہ سودا یہاں موجود ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو آئیے ہم اس حقیقی جہان کی طرف آئیں، یہ من کے سودے حاصل کرنے کے لیے یہ تعلق قائم کریں، یہ رشتے قائم کریں، یہ نسبتیں قائم کریں۔ مٹھائی تو مٹھائی کی دکان سے ملے گی، سبزی سبزی والے سے ملے گی، کریانہ کریانے والے سے ملے گا، کپڑا کپڑے والے سے ملے گا، سپیر پارٹس والے سے ملے گا، میڈیسن میڈیکل سٹور سے ملے گی۔ یہ جو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عشق کی دکانیں کھولی ہوئی ہے، ہم ان سے یہ سودا مانگیں اور خدا کرے یہ دینے کے قابل بھی ہو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ سودا مانگے، اس سودے کی ڈیمانڈ کرے، اس سودے کی چاہت کرے، اللہ کریم مہربانیوں کے دروازے کھولے گا۔ اور اللہ کریم نے یہی مشورہ حضور علیہ السلام کے سارے امتیوں کو دیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيًّا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب سوال یہ تھا وہ کون بندہ ہے جو سودا رکھتا ہے؟ وہ کون بندہ ہے جو سودے کی خیرات تقسیم کر سکتا ہے؟ نشانی بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سر ممبر وہ خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ غم کا علاج بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ کون ہے جو یہ سودا دے سکتا ہے؟ کون ہے جو معرفت الہی کے نور سے سینوں کو منور کر سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو جام محبت کے نشے چڑھا سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو من کی دنیا کو اجلا اجلا کر سکتا ہے؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيًّا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ زمانے میں وہ لوگ جو ہر دم ہر لحظہ ہر سانس ہر گھڑی ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف۔ بہت ساری غیر ضروری مخلوق اس چو نکل گئی کہ نہ نکلی؟ سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ نکلی کہ نہ نکلی؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَعَشِيًّا۔ فرمایا میرے پیارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ
اللہ کی یاد کے لیے وقف بھی ہے، اس کی یاد میں مگن بھی ہے، اس کے پیار میں گم بھی ہے، اس کی معرفت سے اپنے سینوں کو منور اور آباد کیے بھی بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ایک سوال آ رہا ہے ذہنوں میں، ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر کی جلیاں بھی سناتے ہیں، حلقہ ذکر بھی گرماتے ہیں، گلیوں میں بھی ذکر کی دھوم ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے انداز اور کتنے ڈرامے قسم کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، لیکن جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں ان سے تو بڑا بھیڑیا ہمیں نظر کوئی نہیں آتا۔ مالک اس کے بارے میں بھی سمجھا دو۔ اللہ فرماتا ہے یریدون وجہ، وہ ذکر کرنے والا تمہیں محبت کا سودا دے سکتا ہے جو اپنے ذکر کے پیچھے صرف 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 اللہ کی رضا رکھتا ہو۔ ذکر کا مقصد یہ نہ ہو کہ مرید زیادہ ہو جائیں، ذکر کا مقصد یہ نہ ہو کہ میرا نام ملک میں پھیل جائے، ذکر کا یہ مقصد نہ ہو کہ یہ مریدوں کی وجہ سے میری دکانداری زیادہ شو والی ہو جائے۔ نہیں، یریدون وجہ، وہ اس لیے اپنے رب کی یاد میں گم رہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور اس کے لیے آپ اگر سچے دل سے چاہتے ہیں تو وہ میرۃ العاشقین جو حضور شمس العارفین کے ملفوظات ہیں ان کا مطالعہ کریں۔ فوائد الفواد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے ملفوظات ہیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور جو علماء ہیں ان کے لیے بزرگوں نے 2 کتابوں کا بڑا ضروری مشورہ دیا ہے، وہ میں ضرور عرض کروں گا، چونکہ سنا ہوا ہے اللہ والوں سے تو وہ بات آگے پہنچا رہا ہوں کہ علماء 2 کتابوں کا ضرور مطالعہ کیا کرے، باقی بیشک لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرے، وہ ان کی اپنی ضرورت ہے، وہ ان کا اپنا ذوق ہے، وہ ان کا اپنا علم بڑھانے کا ایک انداز ہے۔ لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن ان لاکھوں کتابوں میں 2 کتابوں کا مطالعہ علماء ضرور اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ جو یہاں جلوہ افروز ہے وہ میری بات کو پلے باندھیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب تک یہ بات پہنچائیں اگر سچی اور حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں۔ فرمایا 2 کتابیں ہیں جن کا مطالعہ علماء کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تصوف کی کتاب کشف المحجوب جو حضور داتا صاحب نے لکھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں سے مشکات شریف، اور ساری مشکات شریف نہیں، مشکات شریف کا ایک چیپٹر جس کا نام کتاب الفتن ہے، وہ بار بار علماء پڑھیں، ان کی اپنی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور جب تک منبر و محراب سے سچی تبدیلی نہیں آتی، ماحول میں، معاشرے میں، عوام میں وہ تبدیلی کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی۔ میں نے اگر گفتگو میں کوئی بات ایسی کی ہو جس میں یہ شو ہو رہا ہو کہ میں کوئی اپنی بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں شوکت نفس کا اظہار کر رہا ہوں، یا خدا نخواستہ میں کسی کے حوالے سے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، میں آپ تمام لوگوں کو گواہ بنا کر اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اور آپ کی محبتوں اور آپ کی عقیدتوں کا واسطہ دے کر اللہ سے یہ آرزو کرتا ہوں کہ میری باتوں میں خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ وما علیہ